یہ میرے لیے اور آپ کے لیے باعث صد افتخار ہے کہ میں بولنے والا ہوں اور آپ سننے والے ہیں، اور یہ ہماری آواز مدینہ شریف میں حضور خود بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اگر اس میں ہمارے لیے اس چینل کا انتظام، اس کے توسط سے آپ تک ہماری آواز اور تصویر پہنچانے کا انتظام اس دور میں ایک مخلوق اگر یہ انتظام پیدا کر سکتی ہے، نظام قائم کر سکتی ہے، تو جو خالق کائنات ہے وہ اپنے انبیاء اور برگزیدگان حق کے لیے یہ اس سے بہتر انتظام سماعت کا اور دیکھنے کا بہتر انتظام پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل کے احاطے سے یہ خارج نہیں ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو ہم اگر اتنے دور لوگوں کو سنوا سکتے ہیں تو نہیں سنوا سکتا، وہ بھی سنواتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ حضور چاہیں، آپ دیکھنا چاہیں کائنات کا جو منظر، وہ آپ کی قبر اطہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ سکرین پہ پیش کر دیتا ہے کہ میرے محبوب آپ جہاں مطالعہ کرنا فرمانا چاہیں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، بندے کا انتظام نہیں ہے۔ تو جو اس پر اعتراض کرے گا جو شخص، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کرے گا اور اس کو محدود سمجھے گا، کیونکہ اس کا تعلق ہم اللہ پر وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ میری بات سن رہے ہیں، اتنے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لاکھوں میل دور بیٹھے ہیں، 160-70 بلکہ پوری دنیا اس وقت میرا پروگرام یہ دیکھ رہی ہے بحمداللہ، تو کروڑوں اربوں آدمی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہاں ایک بولنے والا ہوں اور اتنی جگہ میں موجود ہوں، اس شکل میں، ٹی وی کی شکل میں، ایک مخصوص آلہ ہے، وہ میرے اس عکس کو محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ ہر جو ہے اس قسم کا لوہا یا چیز نہیں، مخصوص کیمرہ چاہیے، مخصوص آلہ اور حالات چاہیے، تو پھر کیمرہ بھی آتا ہے، تو تصویر بھی آتی ہے، آواز بھی منتقل ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو انبیاء اور کاملین میں بھی ایک مخصوص وہ آلہ فٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پوری کائنات کا چینل، ہر چینل چلتا ہے اس پر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب میں گیا معراج پہ تو موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے قبر میں، اب آپ اوپر جا رہے ہیں، قبر پہ تو مٹی پڑی ہوتی ہے، ہمارے جیسے اندھے لوگ کس طرح دیکھ سکیں، لیکن کملی والا اوپر جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے قبر میں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے۔ آپ اس جدید دور میں سانس لے رہے ہیں، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، ورنہ اس ترقی یافتہ دور میں انسان پیدا ہو کر یہ بات کرے جناب مدینہ شریف تک آواز پہنچتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں۔ بھائی آپ کو کیوں فکر ہے؟ جو بتانے والا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کیا فرمایا؟ علم میرا ہے، ذریعہ میرا ہے جی، جو مرضی ہے میں علم دوں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ علم دے، یا تو یہ کسی نبی کا دعویٰ ہونا کہ جناب ہم اللہ کے سے ہٹ کر خود بھی علم رکھتے ہیں، معاذ اللہ، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ حضور سید عالم سے لے کر جناب آدم تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا، نہ کسی صوفی نے کیا، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور جو غیب کی خبر، جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اوپر سے آتا ہے، تو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو عطا میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خطا کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو روکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہ سکرین پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے خاص کیمرہ چاہیے، خاص مضمون چاہیے، ہے جی۔ تو صوفیاء جو ہیں ان کے لیے جلال الدین رومی نے ایک فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب، جو اللہ علام الغیوب کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی، جان کی دنیا میں دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ ان کی مجلس میں اگر بیٹھو تو خیال بھی غلط نہ لاؤ، ورنہ ان کے سکرین ذہن پر تمہارے جو خیالات ہیں وہ بھی شکل بنا کر تمہارے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔
حضور کے امت کا حال ہے، حضور کی امت کے صوفیاء جو ہیں کاملین، ان کا حال ہے. حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، شیخ المشارق والمغارب، جی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ خواجگاں معین الحق والدین حضرت معین الدین حسن سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے اکابر ہیں، اکابر مشائخ نقشبند ہوں، مشائخ سہروردیہ ہوں، مشائخ قادریہ ہوں، مشائخ چشتیہ ہوں، نظامیہ ہوں، یہ جتنے یا اور جتنے سلاسل کے جو صحیح سلاسل ہیں، ان کے برگزیدہ لوگ جو ہیں، ان کی سکرین جو ذہن پر ہے وہ تقوی اور طہارت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے اتنی شفاف ہو جاتی ہے، اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق میں اس کارگہ شیشہ گری کا، کہ سانس بھی آہستہ لے. جس طرح شیشے کے سامنے آپ آئیں تو شیشہ اگر آپ سانس لیں، وہی آپ لوہے پہ لیں، لوہے کے سامنے لوہا ٹھوس چیز ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، آپ سانس لیتے رہیں. لیکن وہی سانس آپ یوں کریں شیشے پر تو آپ دیکھیں گے وہ چھا جائے گا، غبار چھا جائے گا، شیشہ دکھائی دینا بند ہو جائے گا. کیوں کہ لوہے کی نسبت، پتھر کی نسبت شیشے کا ضمیر جو ہے نازک بھی ہے، صاف بھی ہے، وہ ذرا سے غبار کا بھی متحمل نہیں ہے جی، ذرا سے غبار کا بھی متحمل نہیں ہے. تو وہی چیزیں ہیں، لوہا بھی ہے، لکڑی بھی ہے، وہی آپ پھونکے مارتے رہیں، پرواہ نہیں ہے ان کو، کیونکہ لطافت ہے ہی نہیں. تو جس طرح شیشہ کا اندر صاف ہے، شیشہ نظر آتا ہے نا، اندر صاف ہوتا ہے نا، تو ثابت ہوا کہ جن کا بھائی اندر صاف نہ ہو تو آپ دکھائی دیں، آپ کا چہرہ کس طرح دکھائی دیتا ہے؟ اندر صاف ہے تو دکھائی دیتا ہے نا آپ کو. تو ثابت یہ ہوا کہ جس کا اندر صاف ہو وہ ذرا سے غبار کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سے غبار. تو اس لیے اولیاء اللہ، اور یہ تو غلام ہے، پھر سید الانبیاء، پھر انبیاء، اور پھر سید الانبیاء. آپ کی لطافت طبع اور آپ کی جلائے خاطر کا کیا مقام ہوگا کہ لے، میر تقی میر نے کہا تھا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، کہ سانس بھی آہستہ رہے. اتنا یہاں نازک کام ہے کہ تیری ذرا سی آہ جو بڑھے گی وہاں دھندل کا وہ دھند پڑ جائے گی وہاں. تو یہ خیال ہے، ذرا سی خیال میں وہ چیز آئی تو شیخ پر اطلاع ہو گئی. اب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا آپ حال خود اندازہ لگا لیں کہ جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ہیں جی، تو ان کا کیا حال ہوگا جب غلاموں کا یہ حال ہے.